السلام علیکم ویورز، میں ہوں مدثر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مدثر خان ویوز۔ تو وہ بہت ساری خبریں ہیں جن کے اوپر میں چاہتا تھا کہ بات آپ لوگوں کو بتائی جائے، کچھ باتیں کی جائیں آپ لوگوں سے۔ تو سب سے پہلی ہے جو وہ یہ ہے کہ ٹیلی اسکول کا پی ایم عمران خان صاحب نے جو افتتاح کر دیا ہے، تو اس سے بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے کہ چھٹیوں کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے جب اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز بند ہیں تو اس میں بچوں کا بہت زیادہ تعلیم کا جو ہے تعلیم افیکٹ ہو رہی ہے، اور اس طرح دور دراز کے علاقے ہیں ان میں بھی یہ بذریعہ پی ٹی وی چینل کی یہ ایک چین ہے جو کہ ان کے تعاون سے سٹارٹ کیا گیا ہے ٹیلی اسکول کے نام سے۔ تو گھر بیٹھ کے صبح آپ والدین بچوں کو ذرا ان کی سپرویژن کریں گے، وہ بچے بیٹھ کے اس ٹی وی سے بہت زیادہ سیکھیں گے، ان کی یعنی پہلی کلاس سے 5ویں کلاس تک، اور اس کے بعد 5ویں سے آن ورڈ 12 تک، 11ویں 12ویں تک، تو تمام کلاسز کی جو آن لائن کلاسز ہیں وہ وہاں پہ کروائی جائیں گی، اور بچے آرام سے گھر میں بیٹھ کے ان کا پڑھائی کا نقصان بھی نہیں ہوگا، اور آرام سے بیٹھ کے وہ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو دوسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا اس کے اندر فیصلہ یہ ہونا تھا کہ لاک ڈاؤن کو کب تک رکھنا ہے، اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے یا اس کے بعد کچھ جزوی طور پہ چیزیں کھول دینی ہیں۔ تو اس کے اندر بہت ساری جو چیزیں تھیں وہ سامنے آئیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 67,000 جو کٹس تھیں سندھ حکومت کو دی گئیں، سب سے پہلے وہ باہر سے جہاز آیا، سندھ میں اترا، اور سی ایم سندھ صاحب نے یہ شو کرنے کی کوشش کی کہ یہ جیسے پاکستان کو نہیں، ایک سندھ کو آئی ہیں، سندھ ایک ریاست ہے، ریاست کے اندر ریاست ہے، تو اس کے باہر تعلقات ہیں اور وہاں سے وہ اس کو آئی گئیں، اور انہوں نے احسان کیا کہ پورے پاکستان کو باقی کی کٹس دی گئیں، 20,000 انہوں نے اپنے لیے رکھ لیں، اور اس کے بعد انہوں نے وہ کٹس واپس یہ کہہ کے بھیج دیں کہ یہ کٹس جو ہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ ناقص ہیں اور یہ ورک نہیں کر رہی، تو پورے پاکستان میں وہی کٹس استعمال ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد کٹس دی گئیں، وہ بھی واپس کر دی گئیں کہ وہ کام کی نہیں ہے، حالانکہ وہ کٹس بالکل ٹھیک ہیں، اور بعد میں شور مچایا جاتا ہے کہ جناب ہمارے پاس کٹس نہیں ہیں۔ آج کتنے دن ہو گئے ہیں، باتیں کرنے کے علاوہ سندھ حکومت نے اور کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ جو احساس پروگرام کے تحت گورنمنٹ 12,000 جو ہر فیملی کو دے رہی ہے، تو اس کے اندر بھی کٹوتی کی گئی۔ مجھے ایک چیز بتائیں سی ایم صاحب کہ آپ نے جو وہ کٹوتی کر رہے ہیں، آپ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ نہیں کر رہے، لوگ اپنے طور پہ کر رہے ہیں، تو کیا آپ لوگوں نے ان کے خلاف قانونی کارروائی کوئی کی؟ جیسے کہ کے پی کے اندر میرے خیال ہے 24 گھنٹوں کے اندر ان کی گرفتاری ہوئی۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ ایسے لوگوں کو الٹا لٹکا دیا جاتا، وہیں سب لوگوں کے سامنے ان کو الٹا لٹکایا جاتا، لوگوں کو بھی پتہ چلتا اور اس شخص کو بھی پتہ چلتا کہ بے ایمانی کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایسے وقت پہ جب غریب عوام ایک ایک روپے کو ترس رہی ہے، اور جن کے بچے گھر میں پریشان بیٹھے ہیں، جن کو یہ نہیں پتہ کہ ہم لوگوں نے آج کیا پکانا ہے، اگر ان کی خدمت کی جا رہی ہے، اب حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہے، تو کم از کم ان کے حق کو تو نہیں مارنا چاہیے نا۔ تو ایسا سوچنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر ہم لوگوں میں سے ہر شخص جو افورڈ کر سکتا ہے، کم از کم ایک شخص کا کھانا افورڈ کر سکتا ہے، تو وہ دیکھے کہ اپنے ہمسایوں میں، اپنی گلی کے اندر دیکھے کہ کیا میں کسی کو فیڈ کر سکتا ہوں۔ ہم لوگ ویسے تو سب کو فیڈ نہیں کر سکتے، کم از کم ہم 1-2 لوگوں کو جو کھانا ہم پہنچا سکیں، تو اس سے یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ سب کو کھانا پرووائڈ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ بہت ساری میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ سوشل ورک کی تنظیمیں ہیں جو کہ اس کے لیے کام کر رہی ہیں، تو بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ ہم لوگوں کو ان کو جو ہے سپورٹ کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ اپنے طور پہ بھی کریں۔ تیسری جو خبر ہے وہ سپریم کورٹ کا آج خود نوٹس ہے کہ جو کرونا کے متعلق چیف جسٹس سپریم کورٹ نے لیا تھا، اس کے اندر
اٹارنی جنرل بھی پیش ہوئے اور اس کے اندر بہت ساری باتیں ہوئیں. سب سے بڑی جو بات ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ سب پولیٹیکل پارٹیز کو امبیرس کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے یہ ریمارکس دیے کہ عمران خان صاحب ایک آنیسٹ پی ایم ہے. تو بہرحال یہ ان کے ریمارکس تھے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پی ایم بالکل آنیسٹ ہیں, اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ وہ اچھا ہی کر رہے ہوں گے. اس کے علاوہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں عقل کل ہوں اور میں جو کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. نہیں, وہاں بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں, انٹیلیجنس اداروں کے لوگ ہیں, اس کے علاوہ بیوروکریٹس ہیں, اس کے علاوہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ بیٹھے ہیں, سب لوگ مل کے فیصلہ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں بہت بہتر کر رہے ہیں. باقی سپریم کورٹ نے جو اپنی اس میں آبزرویشنز دی ہیں تو میرا خیال ہے وہ بالکل صحیح دی ہیں کہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا ایفیشینٹلی کام کرنا چاہیے. جب تک ان کے پاس پیسے پہنچیں گے, کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا ان کے گھر میں وہ کھانا ان کو مل پا رہا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بہت ایفیشینٹلی اس کے اوپر ورک کرنا چاہیے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. تو جو بھی ہے آپ لوگوں کے دل کے اندر, دماغ کے اندر, آپ کی سوچ کے اندر کہ جس کی مدد سے ہم لوگ اپنے کانٹینٹ کو مزید بہتر کر سکتے ہیں, تو آپ ضرور کامنٹ باکس میں لکھیے گا. ہمیں آپ کی آراء کا انتظار رہے گا. اب اجازت دیجیے, اللہ حافظ.